بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صاد آیات 27 تا 88 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں، جہاں مختصر پیغامات آپ کے لیے پہنچائے جا رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقنا واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بس اتنا ہے کہ سلمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جنگی گھوڑوں کا ایک دستہ پیش کیا گیا، اس کی دوڑ کرائی گئی۔ وہ آپ علیہ السلام کی نظروں سے دوڑ کے دوران اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اس دستے کو واپس طلب کیا، ان کی گردنوں اور پنڈلیوں پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ مال مجھے کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پسند ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ سلمان گھوڑوں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہوئی تو انہوں نے سب گھوڑوں کو قربان کر دیا۔ ایسے کئی واقعات ہیں جن کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ آیات وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ الْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيٍّ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ جو آیت ہے قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے ہے، لیکن اگر ہم اس کو اتنا سمجھیں جتنا قرآن سمجھانا چاہتا ہے تو پھر آسان ہے، ورنہ بے مقصد کہانیوں کی کھوج لگانے کی وجہ سے طالب علم الجھن کا شکار ہو کر حقیقی مقصد کھو دیتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کی حکومت ان کے بعد نسل در نسل چلے اور ان کے بعد ان کا بیٹا ولی عہد ہو، اور یہی چیز ان کے لیے فتنہ و آزمائش بن کر ٹھہری، اور اس وقت آپ علیہ السلام اس پر متنبع ہوئے جب ان کا بیٹا ایک نالائق نوجوان بن کر اٹھا تو سلمان علیہ السلام نے اپنی بے مثال کو حکمرانی خود پر ختم ہونے کے لیے دعا کی، اور کرسی پر جسد ڈالے جانے سے غالباً یہی مراد ہے جو اسرائیلی تاریخ کی روشنی میں سامنے آتا ہے۔ اسی لیے سلمان علیہ السلام نے نہ اپنے کسی کے لیے جانشینی کی وصیت کی اور نہ لوگوں کو کسی کی اطاعت کا پابند کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، البتہ توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف بھی کرتا ہے اور مزید فضل بھی دیتا ہے۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا۔ پانی میں غوطہ مارنے والے کو کہتے ہیں جی یہ کل بنائن غواص، بناؤ و غواص۔ حضرت یسع علیہ السلام جن کو عیسائی الیشا کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ بنی اسرائیل کے اکابر انبیاء میں سے تھے۔ اردن کے کنارے مقام ابیل مخولہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی اور اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے کافی کام کیا۔ تو یہ تھی آج کی چند آیات جن کا مختصر سا پیغام آپ کے سامنے رکھا۔
اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔